کہانیاں سننا سنانا یہ تو شاید ہم انسانوں میں ہمیشہ سے ہے، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ پہلی بار کب کسی نے کہا ہوگا چلو اسے لکھ لیتے ہیں؟ جی بالکل، اور آج ہم شاید اسی پہلی لکھی ہوئی کہانی یعنی قدیم سومیر کی گلگامش کی داستان اسی کا تھوڑا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ اچھا، ہمارا یہ تجزیہ یہ ایک یوٹیوب ویڈیو ہے، اس کے مواد پر مبنی ہے۔ یہ کہانی کوئی 4000 سال پرانی تحریری شکل میں ملی ہے، لیکن اس کی جڑیں شاید اس سے بھی پرانی ہوں۔ تو آج کا مقصد صرف کہانی سننا نہیں بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اس میں ایسا کیا ہے جو آج بھی ہزاروں سال بعد ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ بالکل۔ اور یہ سومیر کے لوگ ہی تھے جنہوں نے وہ کیا کہتے میخی خط کیونیفارم ایجاد کیا کوئی 5500 سال پہلے۔ جی ہاں، پہلے تو حساب کتاب کے لیے، پھر کوئی 500 سال بعد کہانیاں اور مذہبی چیزیں لکھنے لگے۔ اسی لکھائی نے گلگامش کو ہم تک پہنچایا ہے۔ اچھا، تو کہانی شروع ہوتی ہے گلگامش سے؟ جی، گلگامش شہر ارک کا بادشاہ، وہ 2/3 دیوتا ہے، 1/3 انسان، غیر معمولی طاقتور۔ لیکن کچھ مسئلہ بھی تھا، ہے نا؟ ہاں، طاقت کے ساتھ ساتھ وہ آپ کہہ سکتے ہیں بڑا ظالم اور متکبر تھا۔ اسی نے ارک کی وہ مشہور دیواریں بنوائیں، لیکن اس کے اپنے لوگ ہی اس سے پریشان تھے۔ تو پھر لوگوں نے فریاد کی اور دیوتاؤں نے انکیدو کو بنایا؟ بالکل، دیوتاؤں نے مٹی سے انکیدو کو بنایا گلگامش کے مقابلے کے لیے۔ وہ بالکل جنگلی تھا، جانوروں کے ساتھ رہتا تھا، تہذیب سے ایک دم ناواقف۔ اچھا، پھر اسے وہ شکاری نے دیکھا اور شمت؟ جی شمت، اس نے انکیدو کو انسانی دنیا سے متعارف کروایا۔ کھانا پینا، لباس، رہن سہن، تعلقات۔ تو وہ تہذیب یافتہ ہو گیا؟ ہاں، لیکن یہ بڑا دلچسپ پہلو ہے۔ وہ علم تو حاصل کرتا ہے، شعور پاتا ہے، مگر اپنی وہ جنگلی معصومیت، وہ فطرت سے جو تعلق تھا، وہ کھو دیتا ہے۔ ایک طرح سے قیمت ادا کرتا ہے تہذیب کی۔ صحیح۔ پھر وہ ارک پہنچتا ہے؟ جی، اور وہاں اس کا سامنا ہوتا ہے گلگامش سے۔ اور لڑائی ہوتی ہے؟ زبردست لڑائی، لیکن کوئی جیتتا نہیں۔ اور اس ٹکر سے دشمنی نہیں بلکہ دوستی پیدا ہوتی ہے، گہری دوستی۔ شاید پہلی بار کسی کو اپنا برابر کا ملا تھا۔ بالکل، اور پھر یہ دونوں مل کر نکل پڑتے ہیں مہم پر۔ گلگامش جسے لاپانی شہرت چاہیے تھی، انکیدو کو ساتھ لیتا ہے دیودار کے جنگل جانے کے لیے۔ وہاں وہ ہم بابا تھا، جنگل کا رکھوالا؟ جی ہم بابا، ایک خوفناک مخلوق۔ وہ اسے شکست دیتے ہیں اور مار ڈالتے ہیں۔ یہ آپ سمجھیں دیوتاؤں کو، خاص طور پر انلین دیوتاؤں کو بہت ناگوار گزرتا ہے۔ ان کا تکبر تھا یہ۔ اور تکبر کی بات چل ہی رہی ہے تو دیوی اشتر والا قصہ؟ ہاں، دیوی اشتر گلگامش پر عاشق ہو جاتی ہے، شادی کی پیشکش کرتی ہے۔ اور گلگامش انکار کر دیتا ہے۔ نہ صرف انکار بلکہ بڑے طنزیہ انداز میں اس کے پچھلے عاشقوں کا برا حشر یاد دلاتا ہے۔ یہ تو بڑی بے عزتی تھی۔ اوہ، تو اشتر غصے میں آ گئی ہوگی؟ بہت زیادہ۔ وہ انتقام کے لیے آسمانی بیل بھیجتی ہے ارک پر تباہی مچانے کو، لیکن گلگامش اور انکیدو وہ تو طاقت کے نشے میں تھے، مل کر اس بیل کو بھی مار ڈالتے ہیں۔ اب تو حد ہو گئی، پہلے ہم بابا پھر آسمانی بیل۔ جی، اب دیوتاؤں کا صبر جواب دے گیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان دونوں میں سے ایک کو مرنا ہوگا، سزا کے طور پر۔ اور انہوں نے انکیدو کو چنا۔ بدقسمتی سے، ہاں، انلیل نے انکیدو کا انتخاب کیا۔ انکیدو ایک خواب دیکھتا ہے، بیمار پڑتا ہے اور مر جاتا ہے۔ یہ تو گلگامش کے لیے قیامت ہوگی، اپنا سب سے قریبی دوست۔ بالکل، وہ شدید غم میں ڈوب جاتا ہے، لیکن صرف غم نہیں، اب اسے پہلی بار اپنی موت کا، اپنی فنا کا شدید احساس ہوتا ہے، خوف۔ تو اسی خوف سے وہ لافانیت کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ جی، اسی خوف اور غم میں وہ لافانی زندگی کی تلاش میں نکلتا ہے۔ وہ اتنا پشتم کو ڈھونڈتا ہے، وہ واحد انسان جسے دیوتاؤں نے عظیم سیلاب کے بعد ہمیشہ کی زندگی دی تھی۔ یہ سفر بھی تو بہت مشکل تھا، سنا ہے؟ بہت خطرناک۔ اسے سورج کے راستے سے گزرنا پڑا، جہاں سے روز سورج نکلتا اور ڈوبتا ہے۔ آخرکار وہ اتنا پشتم تک پہنچتا ہے۔ اور اتنا پشتم کیا کہتا ہے؟ کیا وہ راز بتا دیتا ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ لاپانیت تو دیوتاؤں کا خاصہ ہے، انسانوں کا مقدر تو موت ہے۔
وہ اسے عظیم سیلاب کی کہانی سناتا ہے کہ اسے یہ زندگی کیسے ملی، یہ خاص انعام تھا، سب کے لیے نہیں۔ وہ گلگامش کو اس کی انسانی کمزوری کا احساس دلانے کے لیے کہتا ہے 7 دن جاگ کر دکھاؤ، مگر گلگامش تو تھکن سے چور تھا، فوراً سو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ انسان ہے۔ لیکن پھر اتنا پشتم نے ایک پودے کا بتایا تھا نا، جوانی لوٹ آنے والا۔ ہاں، شاید رحم کھا کر اس نے بتایا کہ سمندر کی تہ میں ایک پودا ہے جو جوانی واپس لا سکتا ہے، لاپانیت نہیں پر جوانی۔ گلگامش وہ پودا حاصل بھی کر لیتا ہے۔ لیکن قسمت، واپسی پر وہ ایک چشمے میں نہا رہا تھا کہ ایک سانپ آیا اور وہ پودا کھا گیا۔ ہو نہیں! اور سانپ نے فوراً اپنی کینچلی اتاری، وہ نیا ہو گیا، گلگامش کے ہاتھ کچھ نہ آیا، مکمل مایوسی۔ تو وہ خالی ہاتھ واپس اورک لوٹا؟ خالی ہاتھ، تھکا ہوا، لیکن شاید پہلے سے زیادہ سمجھدار ہو کر، اور کہانی وہیں واپس آتی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی، اورک کی دیواریں۔ اچھا، ان دیواروں پر؟ جی، اب وہ ان دیواروں کو ایک نئی نظر سے دیکھتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ جسمانی لافانیت تو ممکن نہیں، لیکن انسان اپنے کاموں سے، اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے، جیسے یہ دیواریں، اور اپنے تجربات سے، جیسے دوستی، محبت، غم۔ بالکل، ان گہرے انسانی تجربات سے زندہ رہتا ہے۔ اسی لیے شاید اسے کہا گیا وہ جس نے گہرائی دیکھی۔ اس نے انسانی وجود کی سچائی کو، اس کی گہرائی کو سمجھ لیا تھا۔ یعنی یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ جانور ہیں جو بس جیتے ہیں، موت سے بے خبر، دیوتا ہیں جو لافانی ہیں پر شاید انسانی دکھ درد نہیں سمجھتے، اور انسان ان کے بیچ میں ہے۔ جی، انسان بیچ میں ہے، فانی ہے، موت کو جانتا ہے، لیکن اسی وجہ سے مانا، محبت، دوستی اور کوئی نہ کوئی ورثہ چھوڑ جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اصل سبق لافانیت کی تلاش نہیں، اصل سبق ہے فانی زندگی کی حقیقت کو قبول کرنا، اسے بھرپور جینا، دوستی کی قدر کرنا، نقصان کو سہنا، اور یہ جاننا کہ موت تو آنی ہی ہے۔ اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آج جب ہم اپنی محدود زندگی کو جانتے ہیں تو ہم اس میں کیا معنی ڈھونڈتے ہیں، ہم پیچھے کیا چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔